بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ڈفرینٹ FGF ہے۔ ویسے تو آپ لوگ جو اکثر آتے رہے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بیان سیٹ اپ ہوتا ہے۔ سو ٹوڈے از مور لائک کلاس روم سیٹ اپ، کیونکہ آج باتیں ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم حدیث مبارکہ کی کتاب سے ہی پڑھیں گے اور سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جو تھے، صحابہ کرام نے امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن یہ احسان شاید ہم لوگ کبھی بھی اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا احسان کر کے چلے گئے ہمارے اوپر صحابہ کرام، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو، ان کی ایک ایک بات کو، ان کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ کم تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے وہ چیز کر گئے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ نہیں سکے۔ اب جس کی جتنی محبت ہوتی ہے ان سے، ایکچولی جس کی کسی سے بھی محبت ہوتی ہے، تو ایک کنڈیشن آف لو تو یہ ہوتی ہے دیٹ وی سی دیٹ پرسن، یا وی وانٹ ٹو سی دیٹ پرسن، لیکن وہ اس کیس میں نہیں ہو سکتا، موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فزیکل ڈسکرپشن سیو کر کے چلے گئے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس فزیکل ڈسکرپشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ بڑا دل کرتا ہے لوگوں کا، کرنا بھی چاہیے کہ وہ کیسے دکھتے تھے، وہ کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، واٹ واز ہز فزیکل اپیئرنس۔ اور اس کے اوپر دا چیری آن دا کیک وہ کنہوں نے کیا؟ وہ کیا امام ترمذی، حدیث کے بہت بڑے امام گزرے، امام ترمذی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ان تمام احادیث کو ایک ہی جگہ جمع کر لیا، جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی مشہور بک ہے بائی دا نیم آف شمائل الترمذی۔ It's written in Arabic but it's available in Urdu, English both. شمائل الترمذی کہ امام ترمذی نے تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فزیکل اپیرنس کی احادیث ہیں ان کو جمع کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ جو اپنا یہ سیشن کریں گے، اور بائی دا لک آف اٹ اٹ سیمز کہ ہمیں انشاءاللہ اور آگے سیشنز کرنے پڑیں گے ٹو کمپلیٹ آل دا احادیث، تو ہم وہ کریں گے ڈائریکٹلی کہاں سے؟ امام ترمذی کی اس بک سے، ٹھیک ہے۔ سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ دا سیشن۔ دیکھیں حسن جو ہے نا، محبت، فزیکل ڈسکرپشن، یہ ایک بہت مشکل کام۔ ٹو فزیکلی ڈسکرائب اینی ون اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ۔ آپ کسی سے کتنی محبت کرتے ہو، اگر میں ابھی کہوں نا اپنی امی کو ڈسکرائب کریں، چلیں اپنے بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں، 2 سال کی بیٹی ہے آپ کی، ذرا اپنی بیٹی کو ڈسکرائب کریں۔ سیریسلی ہمارے پاس وی وونٹ ہیو دوز ورڈز کہ کیسے ڈسکرائب کریں۔ پتہ ہے ہماری کیا ڈسکرپشن ہوگی؟ ہاں وہ بڑی اچھی لگتی ہے، بس میری بیٹی، اس کے گول سے گال ہیں، آنکھیں اس کی یہاں اچھی سی ہیں، بس یہ اسی ٹائپ کی ڈسکرپشن ہوگی۔ اپنے آپ کو سوچیں کیسے ڈسکرائب کریں۔ اب اس کے 2 ہی ریزنز نکلتے ہیں، وائی آرنٹ وی ایبل ٹو ڈسکرائب۔ ایک ریزن یہ نکلتا ہے کہ شاید ان آر لینگویج ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں ہم کیسے ڈسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک اور ریزن نکل سکتا ہے کہ کیا پتہ ہم نے اتنی تڑپ اور محبت اور لگن سے کبھی اپنی امی کو یا بھائی کو
یا بچی کو کبھی اس طرح دیکھا ہی نہیں ہم نے کہ ہم ڈسکرائب کر سکیں. یہ بھی ایک ریزن نکل سکتا ہے. صحابہ کرام نے یہیں پہ آ کے گیم چینج کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور اس طرح ان کو دیکھتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ if a bird was to come and sit on their head, وہ جو پرندہ ہے وہ اڑ کے نہیں جائے گا, وہ اس طرح بیٹھتے تھے. اور یہ اردو میں محاورہ سنا آپ لوگ نے, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا کسی چیز کو, سو ٹک ٹکی, سو کنٹینیوسلی اینڈ جسٹ سیئنگ دیم, اور ایک ہی طرح جو نظر ہماری اٹک جاتی ہے نا یوں کر کے, کہتے اس طریقے سے ان کو دیکھا کرتے. آپ سوچیں نا وہ کون سا لیول ہوگا, وہ کتنی محبت سے دیکھتے ہوں گے. آگے انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی. وہ کون سا لیول ہوگا کہ ان کی داڑھی میں سفید بال کتنے وہ گن لیے. ہمارے ذہن میں بھی کبھی آئے گا کہ میں ابو کے سفید بال گنوں, کبھی ذہن میں بھی یہ شاید بات نہ آئے. یا کبھی آئے گا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی آنکھیں کہ کل کو مجھے ڈسکرائب کرنی پڑے تو میں کیسے کروں گا, کبھی یہ خیال آئے گا؟ صحابہ کرام کو یہ سارے خیالات انہوں نے اسی طرح دیکھا ہو. دس شوز دا محبت اینڈ دس شوز جو حدیث مبارکہ نا احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ محبت کرو. اللہ کے نبی نے خود فرمایا مجھ سے محبت کرو کتنی, اپنے بچوں سے بھی زیادہ, ماں باپ سے بھی زیادہ, تمام لوگوں سے, من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, تمام لوگوں سے زیادہ. تو اس کے اندر اب میں بتاؤں, اب یہ عجیب بات ہے سمجھنے والی. حسن جو ہوتا ہے نا, حسن سمجھتے ہیں, دا بیوٹی, دا فزیکل بیوٹی. حسن ہوتے ہیں دو قسم کے. فزیکل بیوٹی آف اینی پرسن دیر آر ٹو ٹائپس. ایک حسن ہوتا ہے وہ حسن جس کو ہم لوگ سٹینڈرڈ آف بیوٹیفیکیشن کے اوپر لے کر آتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے ہاں یار یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہی از اے گڈ لکنگ پرسن. ایک وہ حسن ہوتا ہے جو کہ اچھا دکھتا ہے, یعنی کہ وہ گڈ لکنگ ہے, ہر کوئی مانتا ہے اس کو. ایک وہ حسن ہوتا ہے. ایک حسن ہوتا ہے, سیکنڈ کیٹیگری آف بیوٹی از دیٹ بیوٹی کہ وہ سٹینڈرڈ آف بیوٹی پہ تو پورا نہیں اترتے, لیکن دل پھر بھی مائل ہوتا ہے اس کی طرف. مثال کے طور پہ ماں اور بچے کا رشتہ. وہ بچہ جو ہے یا بیٹا جو ہے, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, کیا پتا وہ دنیا کے سٹینڈرڈ آف بیوٹیفیکیشن کے اوپر پورا نہ اترتا ہو, رنگ ایسا ہو, آنکھیں ایسی ہوں, لیکن ماں کا کتنا دل ہوگا اس چہرے کے اوپر کہ وہ ماں جو ہے, وہ باپ جو ہے سب کچھ قربان کر دے اس چہرے کے اوپر. میرا بچہ تو لاکھوں میں ایک ہے, میری آنکھوں کا تارا ہے, یہ ہوتا ہے نا. جبکہ بچے کو دیکھیں گے تو کہیں گے تو کوئی گڈ لکنگ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ دوسرا ٹائپ آف بیوٹی ہے. ایک کو کہتے ہیں حسن صبیح وتھ صاد, جس کو گڈ لکنگ بیوٹی کہتے ہیں, جو ہم سب کہتے ہیں ہاں یار یہ گڈ لکنگ ہے. اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح, ملاحت, پرکشش, جو میں نے دوسری کیٹیگری سمجھائی. اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے, میجورٹی آف دا کیسز, کہ کسی میں کوئی ایک ہوتی ہے. جیسے اپنی فیملی کے ساتھ اکثر کا حسن ملیح ہوتا ہے کہ وہ سٹینڈرڈ آف بیوٹیفیکیشن پہ پورا نہیں اترتے, بٹ ایک ہوتا ہے پرکشش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو حسن صبیح ہوتے ہیں, دا گڈ لکنگ پیپل, ان کو دنیا کہتی ہے گڈ لکنگ. اچھا, اب ایک دوسری ٹیکنیکل بات آتی ہے, اس سے سمجھ آئے گا یہ کیا معجزے تھے اللہ تعالیٰ کے. اسٹینڈرڈ آف بیوٹیفیکیشن حسن صبیح, اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری, فرام نیشن ٹو نیشن. سب کانٹیننٹ میں اسٹینڈرڈ آف بیوٹی کچھ اور ہے, پوائنٹڈ نوز, اسٹریٹ ہیئرز. آپ افریقن کنٹریز میں چلے جائیں, وہاں پہ کچھ اور ہے, ہونٹ ایسے ہوں, بال ایسے ہوں. آپ یورپین سائڈ میں چلے جائیں, بالکل الگ ہے. آپ یہاں تک کہ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ اسٹینڈرڈ آف بیوٹی بالکل الگ ہے. تو ہر ایک کے لیے حسن صبیح ول بی ڈفرینٹ, رائٹ؟ ایسا ہی ہوگا نا, ہر ایک کے لیے اسٹینڈرڈ آف بیوٹی ول بی ڈفرینٹ. اور حسن ملیح جو ہے کہ کسی کے اوپر ویسے ہی اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو جانا, ارسپیکٹو کہ اسٹینڈرڈ آف بیوٹی پہ نہیں آتا,
وہ بھی سب کا ڈفرینٹ ہوگا. بھائی ماں کو بیٹا پسند آ رہا ہے, ضروری تھوڑی سب کو پسند آئے, بلکہ سب تو مذاق اڑائیں گے, یار تو اپنی شکل دیکھ, تو کیسا ہے. لیکن وہ ماں باپ جو ہیں ان کو وہ چہرہ سب سے خوبصورت لگ رہا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم تھا, ایسا معجزہ تھا کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کے اندر حسن صبیح بھی تھا, ان کے اندر حسن ملیح بھی تھا. وہ دنیا بھر کے سٹینڈرڈ آف بیوٹی کے اوپر پورا اتر رہے تھے, جو کہ امپاسبل سی بات ہے. ان کو عرب کے ابو بکر صدیق بھی ان کو پسند کرتے تھے, تو ان کو فارس سے آئے ہوئے سلمان الفارسی بھی ان کو پسند کرتے, تو حبش کے بیک گراؤنڈ کے بلال حبشی بھی ان کو پسند کرتے. تو ان کو جس کونے سے کوئی بھی آ رہا ہے وہ ان کے حسن صبیح کے اوپر پورا اتر رہا ہے, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب زیادہ حسن ملیح بھی دیا تھا. People used to feel attracted towards him. یہ دونوں حسن جو کمبائن ہوئے تو یہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل ایٹریبیوٹس. وہ فزیکل ایٹریبیوٹس جو دنیا نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھے. خزانوں میں سب سے بڑے خزانے. ہم نے ان کی باتیں بہت سنی ہیں احادیث کی شکل میں, ہم نے ان کے افعال بہت سنے ہیں ان کے ایکشنز کی صورت میں. آج انشاءاللہ تعالی ہم ان کی فزیکل ایٹریبیوٹس کو سنیں گے, پڑھیں گے کہ وہ تھے. اور یہ بھی ایک محبت کا ایک ایسپیکٹ ہے جو ہمیں رکھنا چاہیے. میں دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, اف یو آر ورکنگ آؤٹ سائڈ ان فارن کنٹری, اور آپ کا پیچھے شادی ہوئی تھی, شادی کر کے آپ فورن آ گئے, پیچھے کیا ہوا, پیچھے آپ کی اولاد ہو گئی. اب آپ کو پتا ہے آپ نہیں آ سکتے ابھی 1 سال 2 سال 3 سال, تو آپ کی چاہت کیا ہوگی اپنی بیوی سے؟ اچھا مجھے بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے. ویڈیو کال اور ویڈیوز کو ہٹا دیں, ابھی کیا چاہت ہوگی؟ اچھا بتاؤ وہ کیسا ہے, وہ دکھتا کس کی طرح ہے, اس کی ہائٹ کیا ہے, ہوں گی نا یہ ساری باتیں. یہ ساری باتیں ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ڈیولپ ہونی چاہیے, تب جا کے صحابہ کرام کے اس عظیم کارنامے کی امپورٹنس سمجھ آئے. اب وہ فزیکلی کیسے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تو انشاءاللہ I'll recite the Arabic also, پھر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر اس پہ بات کریں گے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا, بالکل لمبے نہیں تھے آپ, کہ بالکل آپ کی آنکھ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری لمبا بندہ ہوتا نا تو وہ ذرا اچھا نہیں لگتا آنکھ کو. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا, ولا بالقصیر, نہ آپ بالکل چھوٹے سے تھے, بلکہ جو درمیانہ قد ہوتا ہے نا, جو کہ گڈ ہائٹ سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا وہ قد تھا. ولا بالابیض الامحق, آپ کی جو چہرے کا کمپلیکشن تھا, چہرے کا کمپلیکشن وہ بہت زیادہ وائٹ بھی نہیں تھا. بہت زیادہ وائٹ سے مطلب ہے کہ جو یہ والا جو وائٹ ہے نا, بورڈ والا وائٹ, ایسا بھی اگر کسی کا وائٹ ہو تو یہ بھی صحیح نہیں لگے گا, اور بہت زیادہ ڈارک کمپلیکشن بھی صحیح نہیں لگتا. تو ایک جو بیچ میں ہوتا ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں یلوئش, جس میں وائٹش بھی آ رہا ہوتا ہے اور تھوڑا ڈارکش بھی آ رہا ہوتا ہے, اس کا ملا کے نہیں یلوئش کا کلر جو بنتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑا نورانی چہرہ ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائپ کا تھا. کیونکہ دیکھیں کسی کا اگر ایسا بھی کلر ہوگا نا تو وہ بھی صحیح نہیں لگے گا ہمیں. تو ولا بالابیض الامحق, کہ آپ کا وائٹش رنگ کے اندر بہت مبالغہ نہیں تھا, یو ور ناٹ ویری ویری وائٹ, ٹھیک ہے, بلکہ ولا بالآدمی, اور نہ ہی آپ کے اندر ایسا رنگ تھا, ایسا آپ کا کمپلیکشن تھا کہ بالکل ڈارکش کمپلیکشن کی طرف, ٹھیک ہے, بلکہ بیچ میں ایک جس میں وائٹ کا بھی ہنٹ آ رہا ہو, یلوش کا بھی ہنٹ آ رہا ہو, آپ کا ویسا کلر تھا. ولا بالجعد القطتی, آپ کے جو بال مبارک تھے وہ بالکل گھنگرالی نہیں تھے, کرلی ہیئرز نہیں تھے. کیونکہ دیکھیں کرلی ہیئرز کہیں کچھ جگہوں پہ وہ بیوٹی کے اوپر اچھا سمجھا جاتا ہے, لیکن کہیں وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے سب کانٹیننٹ میں کرلی, ویری مچ کرلی ہیئر وہ بیوٹی کے اوپر پورا نہیں سمجھا جاتا. تو آپ کے کرلی ہیئر بالکل نہیں تھے. بٹ ولا بالصبتی, بالکل اسٹریٹ ہیئرز بھی نہیں تھے ان کے, بالکل آؤٹ رائٹ اسٹریٹ وہ بھی نہیں تھے. تو ولا بالجعد القطتی ولا بالصبتی, بلکہ ان کے کیسے بال تھے, ایک جو بالکل مڈل وے ہوتا ہے نا, ایک ویوی اسٹرکچر جس کو کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, ایک ویوی اسٹرکچر, جو بال جن کے لمبے ہوں اور ویوی اسٹرکچر ہے تو وہ اچھے بال سمجھے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو بالکل گھنگرالی بھی نہیں تھے اور بالکل اسٹریٹ بھی نہیں تھے, بلکہ they were wavy اسٹرکچر والے. بعث اللہ تعالی علی رأس 40 سنۃ, آپ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. فاقام بمکہ 10 سنین وبالمدینہ 10 سنین, 10 سال مکہ مکرمہ میں, 10 سال مدینہ منورہ میں. فتوفى اللہ تعالی علی رأس 60 ایئرز آف ایج میں آپ کا انتقال ہوا. پردہ فرمایا ولیس فی رأس ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء. اچھا یہ مختلف روایات ہیں, آپ نے سوچا کہ 13 اور 10 ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مختلف روایات ہیں, کچھ 10 بھی ہیں, لیکن زیادہ جو مشہور ہے وہ کیا ہے 13 اور 10. جو آخری بات ہے ولیس فی رأسہ ولحیتہ, آپ کے داڑھی میں, ٹھیک ہے, 20 شعرۃ بیضاء, 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. یعنی کہ اب آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی 63 ایئرز آف ایج میں بھی he had black hairs. اور یہ ایک اس عمر میں ایک الٹیمیٹ چاہت ہوتی ہے لوگوں کی, اس عمر کے لوگوں کی, کہ ہمارے اتنے سفید بال نہ ہوں. تو اس کے پیچھے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ لگا رہے ہیں, وہ لگا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا روب رکھا تھا کہ اس ایج میں بھی ہارڈلی 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. کچھ روایات میں تو بتایا گیا کہ 17 تھے, کچھ روایات میں اس طرح آ گیا کہ 20 سے زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, ابھی سنتے رہیں انشاءاللہ, بڑا مزہ آئے گا. اگلی حدیث قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات اور عجیب ہے, یہ ساری احادیث جو ہے نا, شمائل کی اکثر احادیث جو ہے نا فزیکل ڈسکرپشن کی, یہ اکثر احادیث صحابہ کرام نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد فرمائی. جب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے, دنیا میں موجود تھے, پھر تو جا کے دیکھ لیں, پھر تو خود جا کے دیدار کر لیں. تو جب پردہ فرما لیا اس کے بعد یہ باتیں فرمائی. تو وی کین جسٹ امیجن کہ جب یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہوں گے اور پھر ان کے بارے میں یہ باتیں بتا رہے ہوں گے, ان کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا, تو ایموشن کیا ہوگا ان کے وہ بتاتے ہوئے. وہ کچھ احادیث میں وہ ایموشن دکھائے. ٹھیک ہے, اب وہ کس طرح دکھائے سنیں ذرا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا, آپ کا قد درمیانہ تھا. شروع میں اس کی تشریح آ گئی تھی ولا بالطویل ولا بالقصیر. بعید ما بین المنکبین, آپ کے کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا. براڈ شولڈرز, جو ایک مردانگی کی نشانی ہوتی ہے نا, ہر کوئی چاہتا ہے براڈ شولڈرز ہو, چیسٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بعید ما بین المنکبین, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سینہ چوڑا تھا, ہی ہیڈ براڈ شولڈرز. عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ, آپ کے جو بال تھے نا وہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ نہ گھنگرالی تھے نہ بالکل سیدھے, بلکہ ویوی اسٹرکچر تھا آپ کے بالوں کا. اب آپ کے بال جو تھے وہ تینوں سنتیں آتی. آپ کے بال کانوں کی یہاں تک بھی تھے, کانوں کی ادھر مڈل آف دا ایئر تک بھی تھے, یعنی کہ یہاں تک, کانوں کی لو تک بھی تھے وچ از دس پارٹ, ٹھیک ہے, یہاں تک بھی تھے, اور پھر کندھوں تک بھی آتے تھے. یہ تینوں سنتیں, ٹھیک ہے, تو تینوں آپ رکھ سکتے ہیں. ادھر یہی فرمایا کہ آپ کے بال تھے جو کانوں کی لو تک, کانوں کی لو سمجھتے ہیں باٹم آف دا ایئر, یہاں تک, تو آپ کے بال یہاں تک آتے تھے. علیہ حلۃ حمراء. اب جب یہ صحابی برا بن عازب نے ان کو ریکال کیا ہوگا, تو دیکھیں جب بھی آپ کسی کو ریکال کریں گے نا تو کوئی نہ کوئی انسٹنس ان کا ریکال کریں گے. اگر آپ بولے نا, آپ سے پوچھا جائے آپ کے ابو کیسے ہیں, ان کا فزیکل ڈسکرپشن میں, تو کوئی نہ کوئی ابو کا ٹائم لائن آپ کے ذہن میں ہوگی, وہ ٹائم لائن آپ ڈسکرائب کر رہے ہوں گے, یا بڑھاپے کی یا جوانی کی, اسی طرح. تو ان صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب ڈسکرائب کریں تو کوئی نہ کوئی ٹائم لائن ہوگی, کوئی نہ کوئی آپ کو ویسے دیکھا ہوگا. تو وہی آگے فرماتے ہیں علیہ حلۃ حمراء, آپ نے سرخ لال جوڑا پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں لال جوڑا سے مطلب یہ نہیں کہ فل لال, ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر کچھ کیونکہ فل لال تو پہن نہیں سکتے, بٹ کچھ اس کے اندر ریڈ لائنز ہوں گی یا کہیں کچھ اس ٹائپ کا جوڑا ہوگا. اب ان کے ذہن میں کون سی مائنڈ سیٹ, کون سی ویژن آیا کہ جب اللہ کے نبی اس طرح آئے ہوں گے کبھی, ٹھیک ہے, تو وہ اسی طرح فرما رہے, اس وقت ان کے بال لمبے ہوں گے, ٹھیک ہے, اسی طرح اسی جوڑے میں آئے ہوں گے, اور ان کو وہی چیز ریکال ہوئی. اور وہ جب ریکال ہوا ان کو, اور جیسے میں نے بتایا نا کہ پردہ فرما لیا ہوگا, اس کے بعد فرمایا تو آئی ایم 200% شور, جبکہ ادھر نہیں آیا, لیکن آئی ایم 200% شور, آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, ان کو یاد کر رہے ہوں گے. قد نہ زیادہ لمبا تھا, انہوں نے ایسا جوڑا پہنا ہوا تھا, ان کے بال ایسے تھے,
ان کے بال کانوں کی لو تک تھے. اور یہ کرتے کرتے ایک دم سے انہوں نے اس بات کو اختتام کیسے کیا, ہاؤ ڈیڈ ہی اینڈ, یہ سب کچھ بتایا. درمیانہ قد تھا, کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا, بال یہاں تک تھے, سرخ جوڑا تھا, اور وہ خوبصورت چہرہ ان کے ذہن میں ہوگا. ما رأیت شیئا قط احسن منہ, آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ حسین میں نے آپ کے بعد پھر کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ فرماتے ہیں چلیں یہ والی کر لیتے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ, یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ ولیس بالطویل ولا بالقصیر. اب تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ترجمہ اس کا, ٹھیک ہے, کہ قد آپ کا نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا. حسن الجسم, یو ہیڈ اے بیوٹیفل باڈی. حسن الجسم, آپ کا جسم خوبصورت تھا. وکان شعرہ لیس بجعد ولا بالصبت, وہی بات دوسرے صحابی فرما رہے ہیں کہ آپ کے بال نہ گھنگرالی تھے نہ بالکل سیدھے تھے. اسمر اللون, سرخی مائل رنگ تھا. اذا مشى يتكفى, اب یہ دیکھیں یہ ہے ان کی پیاری سنت. اذا مشى يتكفى, آپ جب چلتے تو آپ جھک کر چلا کرتے تھے. آپ جب چلتے تو آپ جھک کر چلا کرتے تھے. اب اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے, اس کو بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ڈسکرائب کیا ہوا ہے جی. تو ہم ایسا کرتے ہیں, جھک کر چلنے کا کیا مطلب ہے, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ رہی ہے آگے, ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس میں اس کی ایکسپلینیشن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر, ٹھیک ہے, نہ زیادہ لمبا قد نہ زیادہ چھوٹا قد. شفن الکفین والقدمین, آپ کی جو ہاتھ کی یہ تھی نا پنڈلی, یہ ہتھیلی جس کو کہتے ہیں, اور آپ کے یہ جو پیر تھے, they weren't very پتلے نہیں تھے. ایک مرد کے جیسے ہاتھ ہونے چاہیے نا, ایک تو ہوتا ہے موٹے آدمی کے ہاتھ, ویسے بھی نہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا ایک مرد کے ہاتھ, مضبوط ہاتھ جس کو کہتے ہیں. تو these hands and his feet وہ پرگوش تھے, ٹھیک ہے, کوئی ہاتھ ملاتا تو لگتا تھا کسی سے ہاتھ ملایا, ٹھیک ہے. تو آپ کی ہتھیلیاں ایسی تھی. شسن الکفین والقدمین. زخم الرأس, آپ کا جو سر تھا نا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ بڑا نہیں اب نارملی, لیکن آپ کا سر بڑا تھا. ایک تو ہوتا ہے چھوٹے سر والے, تو آپ کا چھوٹا سر نہیں ہوتا تھا, آپ کا جو سر تھا وہ بڑا تھا, لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ حسن کے پیمانے پہ نہ اترے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایڈ اے بگ خوبصورت ہیڈ ماشاء اللہ. اینڈ زخم الکرادیس طویل المسروبہ, آپ کے سینے مبارک پہ اتنے بال نہیں تھے. اور آج کل ہم لوگ جو یہ دیکھتے ہیں نا, ہر کوئی چاہتا ہے, یہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا, آپ سینے کے بال صاف کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اور خوبصورت لگیں اور خوبصورت لگیں, ٹھیک ہے. اور جس کے سینے میں بہت زیادہ بال ہو تو وہ کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ اختیار میں نہیں ہے, بٹ they do not come at that level of beauty for that person جس کے سینے پہ ہاتھ پہ بہت زیادہ بال ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا, طویل المسروبہ, آپ کے سینے مبارک پہ اتنے بال نہیں تھے. ہاں, ایک بالوں کی ایک لکیر تھی جو یہاں سے سینے سے شروع ہوتی اور آپ کی ناف تک جاتی, اتنے ہی بال تھے. باقی جگہ تھے لیکن کوئی بہت زیادہ ایکسیسر نہیں تھے کہ کوئی اگر وہ احرام کی حالت میں یا وضو کرنے کے لیے اگر چادر ہٹائے تو لوگ وہ ہو جائیں کہ یار یہ خوبصورت نہیں لگ رہے, ایسا نہیں تھا ان کا, ٹھیک ہے. طویل المسروبہ, ایک بالوں کی لکیر تھی جو آپ کے سینے سے چلتی اور ناف تک جاتی. اب آتی ہو بات, اذا مشى تکفا تکفیا, آپ چلتے تو جھک کر چلتے. کانما ينحط من صبب, جیسے کہ کسی اونچائی سے اتر رہے ہیں. اب دیکھیں اب چلنے کی اب سنت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ شمائل پڑھنے کا اور سننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دیر آر سم تھنگس جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. ابھی کافی باتیں ایسی گزری ہوں گی جو ہم لوگ اپلیکیبل ہمارے اوپر نہیں ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اب ہائٹ جو ہے وہ ہماری ہے چھوٹی تو ہے, ایکسٹرا آرڈنری لمبی ہے تو ہے, تو ان باتوں سے ہمارا کیا اثر ہوگا. تو دیکھیں جب جب ایسی کوئی بات آتی ہے فزیکل ڈسکرپشن آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس پر جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے
اس پر ہم نے دو چیزیں سوچنی ہیں. ایک that this is the pinnacle of beauty, ٹھیک ہے, اور دوسری خواہش, چاہت کہ اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. دیکھیں اسی طرح کنیکشن بنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ مقصد ہے اس شمائل پڑھنے کا کہ ہمیں یہ کلیئر ہو کہ یہ پینیکل آف بیوٹی تھا اور یہ کہ ہم کاش ہم بھی ایسے ہوتے ہیں. اب چلنے کی جو احادیث ہے نا اس پہ بالکل عمل کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں اب چلنے کی احادیث سمجھیں وہ کیا ہیں. سو دیر آر 3 things that we need to understand جب چلنے کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, there are 3 things that we need to understand. ایک, جب بھی آپ چلتے ہیں تو آپ اس طرح چلتے کہ جیسے کسی اونچائی سے اتر رہے. کیا مطلب ہے؟ تیز چلتے تھے, لیکن تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں that you used to run, لیکن آپ کی ایک تیز چال ہوتی تھی, ایک لیزی چال نہیں تھی آپ کی. ٹھیک ہے, تیز چلتے تھے. دوسری چیز کہ قدم کو نا اٹھا کے چلتے تھے. یہ جو یوں کر کے ہم چلتے ہیں نا کبھی کبھی, اس طرح نہیں چلتے تھے, آپ قدم اٹھا کر چلتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ کہ آپ جب ایک قدم اور دوسرے قدم کے بیچ میں جو فاصلہ تھا نا وہ تھوڑا زیادہ رکھتے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل آپ نارمل لگے بہت زیادہ رکھنا, لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل قریب قریب قدم چلتے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں چلتے تھے. آپ کی جو واک بھی تھی نا وہ بھی بالکل پیور مینلی واک تھی, پیور مینلی واک. اور یہ چیزیں جو ہمیں اپلائی کرنی چاہیے. اب آپ اس طرح پریکٹس کریں, تیز چلیں, قدموں کو تھوڑا اٹھا کے چلیں, لیکن ایب نارمل نہیں لگنا چاہیے, اور قدموں کو تھوڑا کھول کھول کے چلیں. ایک سٹیپ میں دوسرے سٹیپ میں تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ لیزی واک کو اگر اپلائی کریں گے نا آپ کو دکھے گا یہ تینوں چیزیں لیزی واک کے بالکل اپوزٹ ہیں. ہلکا ہلکا چلنا, یوں چلنا, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا, یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں. ٹھیک ہے. اذا مشى تکفا تکفیا کانما ينحت من صبب, جیسے اونچائی سے اتر رہے ہیں. اب ان صحابی نے پھر دوبارہ وہی بات کی. یہ جو صحابی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہ بات تب فرمائی ہوں گی جب پردہ فرما گئے ہوں گے, تو انہوں نے بھی اینڈنگ کیسے کری؟ لم ارقب له ولا بعده مثله, آپ جیسا آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور آپ جیسا آپ کے بعد کبھی نہیں دیکھا. یہ صحابہ کرام کی عجیب, یہ جو ہے نا, یہ میں جان بوجھ کے عربک ورڈز آپ لوگوں کے سامنے پڑھ so that we can feel what they're feeling. That's the minimum that we can do. اور کیا وہ احسان کر کے گئے ہمارے اوپر. ایک اور حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے, لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممقض وبالقصیر المتردد, وہی کہ قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا. وکان ربعۃ من القوم, اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچے ہائٹ میں لوگ تھے. ایسا نہیں کہ ہی واز the tallest among the Arabs, ان سے اونچی ہائٹ کے بھی لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا رکھا ہوا تھا, وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ, کہ قوم میں درمیانے قد والے تھے, مگر جب وہ ایک مجمع میں کھڑے ہو جاتے تو ان سے زیادہ اونچا کوئی نہیں دکھتا تھا. جبکہ الگ سے اگر میجر کریں ہائٹ تو صاف پتہ چلے گا وہ زیادہ لمبے, لیکن جب ایک مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے زیادہ اونچا کوئی نہیں دکھتا تھا. یہ ایک شان تھی اللہ کے نبی کی. اللہ تعالیٰ ایک شان دکھانا چاہتے تھے اپنے پیارے کی سب کے سامنے. چلے میں تھوڑا سکپ کر کے بتاتا ہوں. ادعج العینین, آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو بیوٹی آف سٹینڈرڈ ہے نا ان سب پہ ہمارے نبی کیسے پورے اتر رہے ہیں. ادعج العینین, آپ کی آنکھیں جو تھی نا وہ بلیک تھی. ٹھیک ہے, جو اندر کا پیوپل ہے نا اٹ واز اے بلیک, اٹ واز یعنی کہ کور بلیک تھی. اور پھر دوسری چیز, اور یہ مردوں میں بھی یہ خوبصورتی کی بڑی اچھی علامت سمجھی جاتی ہے, احدب الاشفار, آپ کی پلکیں لمبی تھی. بلیک آئیز, ڈارک آئیز, لمبی پلکیں. ٹھیک ہے, رنگ یلوش رنگ, جسٹ امیجن کیا خوبصورت چہرہ ہوگا. شسن الکفین والقدمین یہ ہم پڑھ چکے.
جی اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب، آپ ایسے چلتے جیسے کسی اونچائی سے اتر رہے. اب ایک اگلی بات اور عجیب بات ان کے بارے میں، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو التفت معًا، آپ مکمل متوجہ ہوتے ہیں. یہ اتنی پیاری چیز ہے نا، آپ کسی کو امپورٹنس دیتے، کسی کی بات سنتے تو آپ ہاں بولو جی بولے، یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہمارا طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی بات ہوتی نا، التفت معًا کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے کہ اگر یہ مجھ سے بات کریں، آپ کا نام کیا تھا جی؟ عمران بھائی. عمران بھائی مجھ سے بولے تو میں جی عمران بھائی، ٹھیک ہے. لیکن اگر میرا باڈی پوسچر ایسا ہوگا، عمران بھائی کی معاملہ چینج ہو گیا. اگر میں بولوں جی عمران بھائی، بالکل ایسے آپ وہ بھی پریشان ہوں گے، اتنی امپورٹنس مجھے دے رہے. دس واز دا ریزن، ون آف دا کی ریزن، ان کے یہی اخلاق تھے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجبور ہو گئے تھے اللہ کے نبی سے یہ پوچھنے میں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب میں لگتا ہوں، یعنی کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون لگتا ہے. اور انہوں نے کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ ان کو لگ رہا تھا میرا ہی نام لیں گے، کیونکہ یہ میرے ساتھ اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. اور جینوئنلی ان کو لگ رہا تھا. انہوں نے کبھی پوچھا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے ایسے سوالات پوچھا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ان کو کیا لگ رہا تھا؟ میرا نام لیں گے. اذا التفت التفت معًا، اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن وہ شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ان صحابہ کرام میں بیچ میں ایک اور صحابی تھے، وہ یار غار، وہ ثانی اثنین، وہ جہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں ابو بکر پھر بھی تھے. انہوں نے نام لے لیا ابو بکر. انہوں نے سمجھا ٹھیک ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد تو کنفرم میرا نام ہوگا، اس نام کے بعد تو کنفرم میرا نام ہوگا. اللہ کے نبی ان کے بعد، جہاں اللہ کے نبی وہاں حضرت ابوبکر، اور جہاں حضرت ابوبکر وہاں فاروق اعظم، اور میں عمر. وہ پھر سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے صحابہ مزاج سے، وہ سمجھ گئے کہ نہیں یہاں معاملہ کچھ اور ہے. پھر نہیں پوچھا انہوں نے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ پہ صحابہ کرام کے ساتھ تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. ہر ایک صحابی کو ایسی امپورٹنس دینا. یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی چیزیں، یہ شمائل یا ایٹریبیوٹس ہم تھوڑے بہت بھی اپلائی کر لینا اپنے اوپر، یقین کریں ہماری پیپل مینجمنٹ، ہماری معاشرت ہی چینج ہو جائے گی. ہمارا ایک دوسرے سے اٹھنا بیٹھنا ملنا ہی چینج ہو جائے گا. اور کچھ نہیں کریں، اتباع سنت کے اندر صرف یہی کر لیں، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا. آپ متوجہ ہوتے تو پورے ہوتے. ہم تو متوجہ دور کے بعد سلام بھی کرتے نا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تھوڑا سا اسٹیٹس مل جائے، جی جی وعلیکم السلام. ایسے ہمارے نبی نہیں تھے. بین کتفی خاتم النبوہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، آن دا بیک، دونوں کندھوں کے درمیان کیا تھا؟ ایک نبوت کی مہر تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی تھی ایک مہر، ٹھیک ہے. وَهُوَ خاتم النبیین، اور کیوں مہر دی تھی؟ کیونکہ یہ خاتم النبیین، ٹھیک ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اجود الناس صدرا، آپ لوگوں میں سخی دل والے تھے، بہت سخی تھے آپ. وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجًا، آپ بہت سچی زبان والے تھے. ابھی حضرت علی یاد کر رہے ہیں ان کو، ان الفاظوں سے آپ امیجن کر رہے ہیں حضرت علی کس کیفیت میں یہ بات کر رہے ہوں گے، کیسے یاد کر رہے ہوں گے. وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجًا، آپ سچی زبان والے تھے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، آپ بہت نرم طبیعت والے تھے. آپ کی طبیعت کے اندر ایک سختی نہیں تھی کہ لوگ گھبرائے ڈرے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک روک ڈالا ہوتا آپ کے اوپر، لیکن آپ کی طبیعت نرم تھی. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، آپ بہت شریف قبیلے سے تھے، آپ کا خاندان بہت شریف تھا. یعنی کہ شریف سے مطلب عزت والا.
من راہ بدیہتن ہابہ، جو آپ کو اچانک دیکھ لیتا نا، اچانک ایک دم سے نظر پڑ جاتی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، لوگ ہیں، کوئی نیا بندہ ہے، کوئی بھی، جو آپ کو اچانک دیکھ لیتا، ہابہ، وہ روب میں آ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک روب ڈالا تھا آپ کے اوپر، جو آپ کو اچانک دیکھ لیتا تو ایک دم سے ایک روب آتا اس کے اوپر. روب کا مطلب خوف نہیں ہے، روب از ناٹ خوف، ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن ایک پریزنس فیل ہوتی تھی، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہاں بہو. لیکن پھر کیا ہوتا؟ روب آ گیا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ ومن خالطہ معرفتن، لیکن پھر جب وہ جو بار بار آنے لگ جاتا تھا نا آپ کے پاس، اور بار بار مل جانا شروع کر دیتا تھا آپ سے، معرفتن، اور جب آپ کو جاننے لگ جاتا تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ احبہ، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا. جو بار بار آپ کے پاس آ رہا ہے، جو آپ سے مل رہا ہے، وہ آپ سے محبت کرنے لگا تھا. یقول نعتہ، اور پھر کیا فرماتے ہو تعریف کرنے والے نے کیا کہا؟ اینڈ میں وہی بات فرمائی، یہ ساری باتیں فرما کے، لم ارقب لہ ولا بعدہ مثلہ، ہم نے آپ سے پہلے آپ جیسا نہیں دیکھا، اور ہم نے آپ کے بعد آپ جیسا کبھی حسین نہیں دیکھا. ایک عجیب بات اب صحابہ کرام کی، اور یہ چلتی رہے گی، یہ تو سیشن میں روکنا پڑے گا، نہیں تو چلتا رہے گا. صحابی ایک سب سے عجیب بات یہ لگی، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک بھی ہے کچھ حد تک. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی لیلۃ اذ حیان وعلیہ حلۃ حمراء، وہ چاندنی رات تھی، فی لیلۃ اذ حیان، وہ چاندنی رات تھی، یعنی کہ فل مون تھا، چاندنی رات تھی. آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے، ظاہر رات کا وقت تھا جب چاند تھا. وعلیہ حلۃ حمراء، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، اور سرخ سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا مطلب ہے. اب وہ صحابی فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، اپنے محبوب کو دیکھ کے پیار آیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے محبت آئی ہوگی. فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، اس کا میں ترجمہ اپنے مفہوم میں کرتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا، پھر میں اس چاند کو دیکھتا، پھر میں آپ کو دیکھتا، پھر میں اس چاند کو دیکھتا. فجعلت انظر الیہ، آپ کو دیکھتا، والی القمر، چاند کو دیکھتا، پھر میں. فلہ عندی، نتیجہ یہ نکالا میں نے، احسن من القمر، کہ میرے پیارے جو ہیں وہ اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. یہ محبت جو تھی نا صحابہ کرام، اب ذرا بتانے کے مقصد، آپ ذرا امیجن کریں وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا ان صحابہ کرام کا. اللہ کے نبی حجرے سے نکلے، اپنے تشریف فرمانے لگے، جب ان کو دیکھا، پھر چاند کو، پھر ان کو، پھر چاند کو. میں چاند تو اتنا خوبصورت نہیں جتنے میرے پیارے نبی خوبصورت ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث کرتے ہیں. قال سألت خالي هند وكان ان حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما. فخمن، آپ شاندار تھے، آپ گڈ لکنگ تھے، جو اسٹینڈرڈ آف بیوٹی جو میں نے شروع میں بات کی تھی ویسے بھی گڈ لکنگ تھے. مفخمن، لوگوں کی نظروں میں بھی آپ گڈ لکنگ تھے. حسن صبیح، حسن ملیح، ٹھیک ہے. یتلألأ وجہہ، یتلألأ وجہہ، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا. یتلألأ وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا تھا. اطول من المربوع، لمبے قد سے تھوڑے چھوٹے تھے. واقصر من المشذب، اور چھوٹے قد سے تھوڑے لمبے تھے. اب ہر ایک صحابی کا دیکھیں، ہر ایک کا اپنے محبوب کی بارے میں باتیں کرنے کا الفاظ اپنے اپنے، ہر کوئی اپنی محبت اور اپنی فصاحت دکھانا چاہتا ہے اپنے پیارے کے لیے. عظیم الہامتی، آپ کا سر بڑا تھا. ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا،
آپ کے جو بال جب لمبے ہوا کرتے تھے نا تو آپ خود سے مانگ نہیں نکالا کرتے تھے, آپ بال بنا لیا کرتے تھے, پھر خود کبھی بیچ کی مانگ نکل جاتی تو آپ نکال لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, ورنہ خود باقاعدہ اہتمام نہیں کرتے, کبھی خود نکل گئی تو خود نکال لیا کرتے تھے. اظہر اللون چمکدار رکھتا, واسع الجبین, آپ کی جو پیشانی تھی نا, ایک تو ہوتی ہے نا پیشانی ان لوگوں کی جن کے سامنے سے بال ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی پیشانی بہت بڑی ہو جاتی ہے, وہ بھی حسن کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے بال ختم نہیں ہوتے لیکن ان کی پیشانی پھر بھی بڑی ہوتی ہے, وہ اچھی لگتی ہے, رادر دین ایز کمپیئر جن کی چھوٹی پیشانی ہوتی ہے وہ اسٹینڈرڈ آف بیوٹی کے اوپر پورا نہیں اترتے, ان کی چھوٹی پیشانیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو واسع الجبین, آپ کی اچھی کوشادہ پیشانی تھی, ماتھا تھا. ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن, another very big beauty of a man, اور آج کل لوگ زبردستی وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہے. آپ کی دونوں آئی بروز کے درمیان فاصلہ تھا, ملی ہوئی نہیں تھی, ٹھیک ہے, ورنہ جو ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو اسٹینڈرڈ آف بیوٹی کے اوپر نہیں آتا. تبھی تو آج کل جو ایکٹرز ہوتے ہیں, جو مرد ہوتے ہیں, وہ بھی بیچ میں سے صاف کروا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں آئی بروز کے بیچ میں. آپ کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بالکل سیپریٹ رکھی ہوئی تھی, خوبصورت آنکھیں. سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب, اور ان دونوں آئی بروز کے درمیان ایک رگ ہوتی تھی, ایک وین جاتی تھی جو غصے کے وقت واضح ہو جاتی تھی. تو صحابہ کرام کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کو کوئی بات پسند نہیں آ رہی. اب دیکھیں, اب ساری وہ چیزیں جو خوبصورتی کی جو علامت ہوتی ہے نا, اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آئی براؤز سیپریٹ, ٹھیک ہے. اقن العرنین, جس کے پیچھے ہماری مرد خاص طور پہ بالکل دیوانے ہوئے کہ کسی طریقے سے یہ آ جائے. اقن العرنین, پوائنٹڈ نوز, آپ کی لمبی ناک تھی, یو ہیڈ اے پوائنٹڈ نوز. لہو نور یعلہ, کہ اس کو کوئی دیکھتا تو ایسا لگتا ہے یہاں کوئی ایک نور ہے, آپ کی آنکھوں پہ ناک مبارک پہ ایک نور ہے. مفلج الاسنان, آپ کے جو دانت مبارک تھے, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑے بڑے نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور آپ کے وہ جو دانت تھے وہ واضح ہوتے تھے. جب آپ مسکراتے تو وہ دانت آپ کے واضح ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک اچھی اسمائل کی نشانی ہوتی ہے. آپ جب ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وین دے وانٹ ٹو شو اے گڈ ماؤتھ, تو وہ کیا دکھاتے ہیں, ہنستے ہوئے ایک چہرے دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اور اس میں دانت واضح ہو رہے ہوتے ہیں. That is considered a very beautiful thing. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی معاملہ تھا, جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانت واضح ہو جاتے, اور آپ کے دانت بالکل ایکول تھے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ اوپر نیچے تھے, بالکل ایکول دانت تھے. مفلج الاسنان دقیق المسربہ, اب یہ وہی بات ہے کہ بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینے سے شروع ہوتی اور ناف تک جاتی تھی. کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ. اب یہ then again another very important thing جو ہر مرد چاہتے ہیں ہمارے اندر ہو خوبصورتی کے حوالے سے. He had a long neck, ٹھیک ہے, ان کی اچھی بڑی گردن تھی, لانگ نیک. اب آپ ذرا ان چیزوں کو ذرا شمائل ایکچولی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکیچ بنانا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کر سکتے, لیکن ان کا اسکیچ اپنے تصور میں بنائیں. بالکل یہ باتیں ہیں نا ساری, اپنے خیالات میں سوچا. کتنی آئی تھنک یہ ساری جو ہم بھی جس کو آج اسٹینڈرڈ آف بیوٹیفیکیشن بالکل اوپر رکھتے ہیں نا, وہ ساری باتیں یہاں پہ پوری ہو رہی ہیں. آنکھیں آپ کی ایسی, درمیان میں فاصلہ نہیں تھا آئی براؤز کے, اہدب الاشفار, پلکیں لمبی تھیں, ٹھیک ہے, پوائنٹڈ نوز تھی, لانگ نیک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was the pinnacle of spiritual beauty as well as physical beauty. وہ pinnacle تھے, وہ خزانوں میں سب سے بڑے خزانے تھے. اچھا جی, سواء البطن والصدر, ہر جو شخص جو فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے, یہ والی بات, اور یہ بڑا بہترین ہے فار دوز ہو وانٹ ٹو ریمین فٹ. سواء البطن والصدر,
آپ کا سینہ اور سٹمک برابر تھے. یعنی کہ سینہ باہر تھا پیٹ اندر اور پیٹ باہر تھا, نہیں, they were equal. سینہ اور پیٹ دونوں equal تھے. عریض الصدری میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کا سینہ چوڑا تھا, ما بین المنکبین. ٹھیک ہے, یہ بھی کور ہو گیا ہے. شسن الکفین والقدمین بھی کور ہو گیا ہے. اذا زال زال قلعا. اب جو میں نے آپ کو چلنے کے شروع میں 3 چیزیں بتائی تھی نا, کہ ایک تو آپ ایسے چلتے جیسے سلوپ سے اتر رہے ہو, ٹھیک ہے, ایک آپ اس طرح چلتے قدموں کو اٹھا کے چلتے, اور تیسرا ہر سٹیپ کے بیچ میں فاصلہ رکھتے تھے. تو اذا زال زال قلعا, جب آپ چلتے تو طاقت سے چلتے تھے. He didn't had a lethargic walk, lazy walk نہیں تھی ان کی. یخطو تکفیا ویمشی ہونن, آگے جھک کر چلتے, ویمشی ہونن, آپ نرم اور عاجزی کے ساتھ چلتے. You had a humble walk, آپ نرم اور عاجزی کے ساتھ چلتے. اب آپ دیکھیں, اب یہ ہے سنت کو جمع کرنا. اب وہ 3 چیزیں بھی ہیں کہ قوت سے بھی چلنا ہے, قدم اٹھا کے بھی چلنا ہے, لیکن ان تینوں چیزوں کے اوپر غلبہ کس کا ہونا چاہیے؟ نرم اور عاجزی کا. ہیوملٹی ہونی چاہیے واک کے اندر. ذریع المشیتی, لمبے قدم لیتے تھے. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا, یہ ہم کر چکے ہیں. حافظ الطرفی, حافظ الطرفی, آپ اپنی نظریں اکثر نیچے رکھا کرتے تھے. آپ نظریں نیچے رکھا کرتے تھے. نظرہ الی الارض اکثر من النظر الی السماء, کہ آپ زمین پہ زیادہ دیکھتے تھے ایز کمپیئر ٹو آسمان. آپ نظریں نیچے رکھا کرتے تھے. جن نظرہ الملاحظۃ یسوق اصحابہ. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو دیکھنے کا انداز کیا تھا. دیکھیں صحابہ کرام ایک چیز فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں, اس سے اندازہ ہوگا ہم کتنا ہم آف ٹریک ہوئے ود دا ریئل سنت آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں وہ شرم اور حیا دیکھی ہے, یا غور سے سنیں بس, ویٹ ٹورڈز دی اینڈ ناؤ. ہم نے آپ کی آنکھوں میں ایسی شرم اور حیا دیکھی ہے کہ وہ حیا ہم نے اس وقت کی مدینہ کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں بھی نہیں دیکھی. اتنی حیا تھی آپ کی آنکھوں میں, اتنی شرم تھی. اور آج ہمیں کوئی یہ بات کہے تو جسٹ امیجن ہم اس کو پتہ نہیں گالی دے دیں گے شاید. کوئی نا یار تیری آنکھوں میں بڑی شرم ہے یار, تو بڑا شرمیلا لڑکا ہے. ہم دس از اے نیگیٹو کنوٹیشن فار اس. اور وہاں پہ صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت کی مدینہ کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں بھی اتنی حیا نہیں تھی جتنی آپ کی آنکھ میں تھی. یہاں بھی یہی بات ہے, جل نظر الملاحظہ. آپ اکثر صحابہ کرام کو, مردوں کو آپ دیکھتے تو کنکھیوں سے دیکھتے. سمجھے ذرا اس کو. آپ کسی سے بات کرتے نا تو آپ متوجہ تو پورے ہوتے, لیکن آپ نظریں نیچے رکھتے اور یوں کر کے تو دیکھنا تھا, پھر یوں نظریں کرے, جی 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 جی, یہ دیکھتے اس طرح دیکھا کرتے. اب اس کا ایک ریزن تو یہ بھی ہے شرم اور حیا کی وجہ سے. ایک ریزن علماء اور بھی فرماتے, وہ عجیب ریزن, کہ اگر آپ آنکھ بھر کے کسی کو دیکھ لیا کرتے تھے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتے رہتے تھے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. یہ روک تھا آپ کی نظر کا, تو آپ نیچے, آپ کو اندازہ تھا تو آپ نیچے دیکھتے, پھر اوپر, پھر نیچے, پھر اوپر. یہ ہے شرم اور حیا. یہ صحابہ کا مردوں سے بات کرنے کی بات ہوگی. اب آپ دیکھیں یہ چیز اگر ہم کریں تو ہمیں آج, یا چلے کوئی اور ہمارے ساتھ کرے تو ہم اس کو کیا لیبل کریں گے؟ مرد بن بھائی, مردوں کی طرح بات کر. اس وجہ سے شمائل بہت ضروری. یسوق اصحابہ, آپ جب بھی کہیں چل رہے ہوتے نا, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ ٹریولنگ کا اکثر جو موڈ تھا وہ پیدل تھا, ٹھیک ہے, ایکسپٹ فار ویری لانگ ڈسٹینس وہاں پہ اکثر موڈ پیدل تھا. تو یسوق اصحابہ, آپ اپنے صحابہ کرام کو آگے رکھا کرتے تھے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, اپنے صحابہ کرام کو آگے رکھا کرتے اور خود سب سے پیچھے چلتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم آپ کی واک کی سپیڈ کو میچ نہیں کر پاتے تھے.
اینڈ نمبر 2 صحابہ کرام میں کچھ بزرگ صحابی بھی ہیں، اور ان کا خیال رکھنے کے لیے جوان تو شاید آپ کے ساتھ چل لیتے لیکن بزرگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں، تو آپ سب کو آگے کرتے اور آپ سب سے پیچھے چلتے ہیں۔ اور تیسری چیز پیچھے اس وجہ سے کیونکہ آپ نے ان کے ٹیچر بھی ہیں، ان کے استاد بھی ہیں، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، تو جو پیچھے سے عموماً پورے مجمع کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی کو کہیں کوئی تنبیہ کرنی ہے، کوئی بات سمجھانی ہے تو پیچھے سے آرام سے ہو جایا کرتا تھا۔ یسوق اصحابہ ویبدأ من لقی بالسلام، اور آپ سلام میں ابتدا کیا کرتے تھے۔ اللہ، بہت کچھ ہے بتانے کو تو۔ چلے ایک آخری حدیث مبارکہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، یہ وہی بات ہے کہ آپ کے دانت مبارک جو تھے نا وہ کشادہ تھے، ٹھیک ہے، وہ واضح ہوتے تھے، آپ جب مسکراتے، آپ جب بات کرتے تو وہ واضح ہوتے تھے۔ اذا تکلم رؤی کالنور، جب آپ کوئی بات فرماتے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ دانتوں سے کوئی ایک نور نکل رہا ہے، اتنے وائٹ ہوتے تھے، اتنے سفید ہوتے تھے وہ دانت مبارک آپ کے۔ یخرج من بین الثنایا، جو کہ دانتوں کے درمیان سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی اندر سے ایک نور نکل رہا ہے، ایک لائٹ نکل رہی ہے، اتنی سفیدی اور اتنی ایک ایسی، آپ جب اپنا منہ مبارک کھولتے اتنا ایک نور کا ایک اٹیک آتا آپ کے اندر سے کہ لوگ وہیں پہ جو ہے نا ایک روب میں آ جاتے، اور ایک ایسی ان کی طرف ملاحت ہوتی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ پھر ایسی باتیں کرنے پہ مجبور ہو جاتے کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ سے زیادہ حسین نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا۔ یہ دیکھیں، یہ باتیں ہیں شمائل کی جو ہم سن کے پڑھ کے تصور کر سکتے ہیں، اپنے پیارے کو یاد کر سکتے ہیں، اور ان کو شمائل کو خوب پڑھا کریں تاکہ ان کی یاد اور تازہ ہوتی رہے۔ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ہارڈلی 5-6 حدیثیں کری ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوری کتاب ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ان کی کیا حلیہ تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے آنکھوں میں سرما کیسے لگاتے تھے، ایک ایک چیز صحابہ کرام نے ریکارڈ کی ہے، قربان جائیں صحابہ کرام کے، اور امام ترمذی نے ان سب کو ہمارے لیے ایک کتاب میں ریکارڈ کر لیا۔ ہم دنیا میں تو نہیں دیکھ سکے، ہم دعا کریں کہ ہم قیامت میں ان کو ضرور دیکھیں، ان کی خوبصورتی کا بھی ہم ایکسپیرینس کریں، اور جنت میں تو ان کا روزانہ دیدار ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے کریم اللہ، اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے اللہ، اللہ تمام تعریفیں بڑائی آپ کے لیے اللہ، اللہ آپ کو آپ کی بڑائی کا واسطہ، آپ کو آپ کے پیارے رسول کا واسطہ، اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ پلیز ہمارے گناہ بخش دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دیجئے، ایسی اتباع ڈال دیجئے، ایسی اطاعت ڈال دیجئے کہ پھر وہ کبھی بھی نہ نکلے، کہ پھر وہ کبھی بھی کم نہ ہو، اس محبت کو بڑھاتے رہیے۔ اللہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ ہم ان کو دیکھ تو نہیں سکے، اللہ ان کے بارے میں پڑھ کے تصور کر لیتے ہیں کہ وہ کیسے دکھتے ہوں گے، وہ کیسے چلتے ہوں گے۔ اللہ ہمارے اس غم کو بڑھاتے رہیے، اور اسی غم کے بدلے اللہ اپنی شفاعت ان کی دے دیجئے گا۔ قیامت کے دن اللہ ان کا دیدار کرا دیجئے گا، اور اللہ جب ان کا دیدار پہلی دفعہ ہو قیامت کے دن، جب نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، جب ایک دوسرے کو نظریں دیکھیں، جب ہم ان کو دیکھیں، جب وہ ہمیں دیکھیں، اللہ وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم ان کو دیکھ کے مسکرائیں۔ اللہ ایسا معاملہ کر دیجئے گا، اللہ ان کی محبت سے ہمیں بھر دیجئے، ان کی اتباع سے بھر دیجئے، اتباع سنت والا بنا دیجئے، دنیا بھر میں ان کی سنت کو لے کے گھومنے پھرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہر گھر پہ دستک دینے والا بنا دیجئے کہ میرے پیارے کی سنت کی اتباع کر لو، اللہ اپنا بنا دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے، اللہ اپنے فضل سے، اللہ سب بیٹھے ہیں اللہ ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے، ہم ان عظیم لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرما دیجئے گا، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دیجئے گا، اللہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں یہودیوں نے، اللہ پلیز ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ باقی سب میں، ہم سب میں غیرت ایمانی ڈال دیجئے، اللہ ان کی مدد کر دیجئے، اللہ وہ جوان، وہ مرد مجاہد، اللہ وہ بچے، وہ عورتیں، اللہ وہ ابھی بھی ڈٹے ہیں، اللہ وہ ابھی بھی کھڑے ہیں، اللہ وہ نہیں جھک رہے، اللہ نہ ان کو جھکنے دیے گا، اللہ
کبھی مت جھکنے دیے گا اللہ، ان کی خدمت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے اللہ، جس طرح بھی جیسے بھی ہو سکے اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، ان کے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیے گا اللہ ہم تو چیزیں اللہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں اللہ، ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو جائے ہم تو وہیں دم توڑ دیں، ہم تو وہیں مر جائیں اللہ، لیکن وہ ابھی بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ، ایسے حالات میں بھی آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اللہ یہ کیسا ایمان ہے اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں اللہ ان کو ڈٹائے رکھیے گا، ان کو کھڑے رکھیے گا اللہ، ان کو باطل کے خلاف کھڑے رکھیے گا ہمیشہ اللہ، ہماری وہ پیاری مسجد اللہ، وہ ہماری عظیم مسجد، وہ ہمارے پیارے انبیاء کی مسجد، وہ ہمارے نبیوں کی مسجد، وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت رکھیے گا اللہ، اس کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، اور اللہ ہمارے دونوں حرمین کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا، مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ ہمیں ان لوگوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والا بنا دیجئے، ہمارے اندر غیرت ڈال دیجئے اللہ، اٹھا دیجئے، جگا دیجئے اللہ، غیرت کو ڈال دیجئے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری کمزوری پہ رحم کھا لیجئے اللہ، ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے گا، ہم کمزور ہیں اللہ، ہم بزدل ہیں اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے گا اللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔